بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ خاموشی کا مطالبہ اور ملک چھوڑنے کا مطالبہ عمران خان صاحب سے کیا گیا، مذاکرات آگے نہیں بڑھے۔ کیوں؟ 190 ملین کیس کا فیصلہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ بیک ڈور بیٹھک بند ہو چکی ہے، کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ بشرا بیوی کی نئی مداخلت، ان تمام چیزوں پہ آپ سے بات چیت کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھے؟ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے میں شروع ہوگا، لیکن ان کا خیال تھا کہ جو 6 جنوری کو رزلٹ آنا ہے 190 ملین القادر ٹرسٹ کا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے اور عمران خان صاحب سے اجازت لے کے بات چیت آگے بڑھائی جائے، اور جو دوسری ملاقات میں دوسری بیٹھک میں جو بات چیت ہوئی اس سے ان کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان رائٹنگ مطالبات دیں، چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، لکھ کے مطالبہ کریں آپ کیا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس کا بارے میں بھی عمران خان صاحب سے مشورہ کیا جائے گا۔ لیکن جناب، خبر یہ ہے اسلام آباد سے کہ آج، یعنی جو تاریخ ہے آج 6 ہو گئی، جب تک آپ یہ دیکھیں گے تو 6 ہو چکی ہوگی، تو 6 تاریخ کو جو جنوری کو فیصلہ آنا تھا 190 ملین کا، وہ مزید 8-10 دن 15 دن کے لیے تاخیر کا شکار ہو گیا۔ کیا وجوہات ہیں کیا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ذرا یہ کہہ رہے کہ فیصلہ فی الحال مؤخر ہو چکا ہے ایک بار پھر۔ ظاہر ہے اس سے پھر ابہام ہوتی ہے، پھر لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، پھر افواہیں پھیلتی ہیں، وہ سب کچھ ہوگا لیکن فیصلہ نہیں ہوگا کل، یعنی آج کے دن فیصلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح 190 ملین کا یہ فیصلہ ملتوی ہوا تو باقی معاملات جو ہیں مذاکرات وہ کیسے چلیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوا۔ ملاقات بھی اسی ہفتے ہوگی، ان کی ملاقات کا حکومت نے انتظام کر دیا، ملاقات ہوگی، یعنی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ہوگی۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھے، اور کیوں بہت بڑا ہے، کیوں نہیں بڑھے؟ تو یہ سینیٹر جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 1 انچ مذاکرات آگے نہیں بڑھے، 2 بیٹھکیں ہو چکی ہیں، اور دونوں دفعہ یہی ہوا کہ جی میں پوچھ کے آواں گا پھر دساں گے، اور ہم نے ان کو ٹائم دے دیا کہ ہمیں کوئی اتنا نہیں ہے، ہم تو بہت دیر سے ان کو آفر دیتے کر لو مذاکرات، اور بیٹھے سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، وہی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اب اچھا، پھر انہوں نے کہا یہ ساری افواہیں کہ جناب ان کو کوئی آفر دی گئی، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جا رہا ہے، کچھ اور کیا جا رہا ہے، کوئی یہ وہ بیک ڈور جو ہے وہ بیٹھک ہو رہی ہے، پہلے وہاں سے فیصلہ ہو جائے پھر بتائیں گے، طاقتور کوئی اور فیصلہ ہے، حکومت طاقت میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، اور اس سے صرف لوگوں میں مطلب انتشار یا فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا لوگوں کو بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان سے دھوکہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا 1 انچ مذاکرات آگے نہیں بڑھے، اس لیے کہ ہم سے بات طے ہوئی تھی پہلی بیٹھک میں کہ اگلی تاریخ پر یہ چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئیں گے، کیا کیا مطالبے ہیں۔ اب وہ 2 مطالبوں پہ زور دے رہے ہیں، ایک رہائی پہ کہ سارے سیاستدان جو گرفتار ہیں، سیاسی قیدی، ان کو رہا کر دیا جائے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ تو مختلف مقدمات میں مطلوب ہے، ان کو کچھ کو سزائیں مل گئی، کچھ کو ملنے والی ہیں، کچھ کے کیس چل رہے ہیں سزا دہشت گردی میں۔ تو دوسری جانب وہ کہتے ہیں سیاسی قیدی ہمارے پاس، دوسری طرف وہ کہتے ہیں سب سیاسی قیدی ہے۔ تو ایک تو یہ ڈیڈ لاک ہے۔ دوسرا وہ کہتے تھے جوڈیشل کمیشن، انہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہم لکھ کے دے دیتے ہیں سپریم کورٹ کا، اگر وہ کرنا چاہتی بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ بھی لکھ کے دیں کہ آپ چاہتے کیا کیا ہیں تاکہ کل اس پہ قائم رہیں۔ تو وہ نہیں دیا انہوں نے لکھ کے، تو اب کی کہتے ہیں اب آئیں گے تو پھر پچھلی دفعہ کہتا ہے دوسری ملاقات میں دیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں تیسری ملاقات میں دیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ لکھ کے کوئی بات کرنا نہیں چاہتے۔ تو اب بات کرتے بیک ڈور بیٹھک کی، وہ بند ہو چکی ہے۔ کب بند ہوئی؟ یہ وہ جو 24 سے 26 تک جو اسلام آباد میں کرامات دکھائے گئی، جو ڈرامہ ہوا، جو لوگوں کو چورن بیچا گیا، یا جو لوگوں کو گھیر گھار کے اسلام آباد لایا گیا، پھر اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہوئیں، پھر وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی، تو اس کے بعد وہ بیٹھک ہو گئی بند۔ اس سے پہلے کوئی رابطے تھے، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی پہ بھی الزام ہے کہ ان کے بھی رابطے تھے، لیکن اب کوئی نہیں ہے۔ اب بات کریں کہ بشرا بی بی کی نئی مداخلت کیا ہے۔ بشرا بی بی نے پہلے تو سیاسی مداخلت
کے کی حکومت میں مداخلت کی، وہاں جا کے بیٹھ گئی ہیں اور پوری ذمہ داری سے کر رہی ہیں. بالکل ان کو چونکہ نشہ ہے نا، پنجاب حکومت بزدار کے دور میں وہ چلا چکی ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ یہ اب گنڈا پور بھی قابو آئے گا، لیکن گنڈا پور بھی ناکوں مطلب گوڈے گوڈے آئے، یعنی ان کی ناک میں دم ہے. اور ان کے ساتھی بھی بڑے پریشان ہیں کہ کی ہو گیا، مائی جاندی نہیں سڑی جان نہیں چڑھ دی، اور اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ پھر عمران خان صاحب مرشد ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ان کا مرشد اعظم ہے، لہذا یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے کیا شروع کیا، انہوں نے مداخلہ شروع کر دی ہے قانونی ٹیموں، انہیں لیگل ٹیموں کی تلاشیں شروع کی، دسو صحیح کہڑا کہڑا کتے کتے پیش ہوتا کی ہوتا کی نہیں ہوتا، تو اس میں بھی انہیں کر دیے. اب اس سلسلے میں سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں یہ بشا بی بی کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں اس پہ کچھ نہیں بولتا، یہ وہ جانے ان کا کام جانے، انہوں نے آپ کو کہا مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ PK میں بیٹھ کے انہیں باقاعدہ کہا ہے، بلکہ انہوں نے قاضی انور کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ جناب سارے مقدمات دیکھیں کہاں کہاں کون کون وکیل پیش ہو رہا ہے اور کیسے کیسے ہو رہا ہے، کون کون غیر حاضر ہے اور کون کون حاضر ہونے کو تیار ہے، اور کون اس پہ مقدمہ لڑ سکتا ہے کون نہیں لڑ سکتا. یہ ساری باتیں انہوں نے کہا جناب حساب کر کے میں نے دو. تو اس پہ بھی PK میں جو PTI کے رہنما ہیں وہ سب پریشان ہیں اور وہاں ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، تو وہ ابھی تک تو اکٹھا ہوتے نظر نہیں آ رہے. دوسری جانب جو اصلی بات تھی، میں نے کہا عمران خان سے خاموشی اور ملک چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، تو وہ کس نے کیا؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں. عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں گورنمنٹ کے، حکومت کے، مسلم لیگ نون کے، اور سینئر آدمی ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کوئی آفر نہیں. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سانو دسو کہنے آفر دیتی، کسا دیتا کوئی نہ دسو. عمران خان کی کل میں نے بات کی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب مختلف اوقات میں مجھے آفریں دی گئیں، اڈیالہ جیل میں آفر دی گئی، بعد میں دی گئی، پھر یہ کہا کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر. وہ کہتے کسی قسم کی کوئی آفر ہم نے نہیں دی. تو جناب یہی بات اب کر رہی ہیں علیمہ خان. علیمہ خان نے ایک انٹرویو دیا ہے، مہدی حسن صاحب ہیں، تو علیمہ خان کے ذمہ چونکہ خان نے لگائی ہے عالمی مسائل کو، مطلب ان کو انفارمیشن دینی یا ان کے مسئلوں کو حل کرنا، ان معاملات کو دیکھنے کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی، لہٰذا وہ پاکستانی میڈیا کو تو گھاس نہیں ڈالتی، وہ انٹرنیشنل لوگوں سے بات کرتی ہیں. تو اس میں مہدی حسن ایک بڑے قابل اعتبار یعنی معتبر نام ہے، ان کو ایک انٹرویو دیا، لیکن انٹرویو اتنا پھسپھسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی گنتی کے لکھ کے سوال دیے گئے یا کسی مجبوری میں وہ انٹرویو کر رہے ہیں اور اس سے آگے نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے گنتی کے سوال کیا. اور اس میں علیمہ خان نے بار بار یہ کہا کہ جناب خان جو ہے، خان کو آفر دی جا رہی ہیں، بار بار آفر دی جا رہی ہیں اور ہر دوسرے دن آفر دی جا رہی ہے. کیا آفر ہے کہ جی آپ خاموش ہو جائیں تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا پھر آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، 3 سال کے لیے چلے جائیں، 2 سال کے لیے چلے جائیں، سال بھر کے لیے چلے جائیں، 6 مہینے کے لیے منہ بند کر لیں تو معاملات. لیکن خان ڈٹا ہوا اپنی بات پہ، خان نے انکار کر دیا، لہٰذا معاملات طے نہیں ہو رہے. اچھا معاملات اس سے بھی آگے ہیں کہ وہ خان صاحب تو اپنی ظاہر ہے کہ ان کی سیاست اسی سے، اور نہیں وہ سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا کی بھی جو ہے وہ گردن ناپنے کے کام دبانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت والے. لیکن خان صاحب جو ہیں ان کا ہتھیار وہی سوشل میڈیا، اور وہ ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں مذاکرات ہوتے رہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں سزا ہو نہ ہو مذاکرات ہوتے رہیں گے، یعنی مجبوری یہ ہے کہ جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے انہوں نے صاحب چھٹی کرا دی. ایک بیک ڈور راستہ کھلا ہوا تھا، وہ بھی 24 سے 26 نومبر کی مارکا رائی میں وہ بیٹھک بھی بند ہو گئی. لہٰذا اب مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں، کسی کو عقل آ جائے سیاسی طور پہ، سب لوگ مل کے بیٹھ کے کوئی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کر لیں جو ریاست کے لیے اچھا ہو، جو عوام کے لیے اچھا ہو، جو ملک و قوم کے لیے اچھا ہو. کیونکہ معاشی صورتحال پر قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ 40 ارب روپے کا قرض جو ہے ورلڈ بینک کی طرف سے آ رہا ہے. اب آپ فوراً سوال کریں گے کہ قرض آ رہا ہے تو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب مسائل بڑھ جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے قرض کی ضرورت ہوتی ہے. تو 20 ارب جو ہے وہ ورلڈ بینک دے گا، اور 20 ارب جو ہے اس کی ذیلی کوئی تنظیمیں جو ہیں وہ دیں گی. 40 ارب روپے آئے گا. اور قرض کی بات جو کہ مطلب تو مقروض تو امریکہ بہادر بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. بڑے بڑے ملک سب قرضوں پہ بہت کچھ کام کرتے ہیں، تو ہم تو ایک ماڑے بندے ہیں، ہم تو ایک ترقی پذیر ملک ہیں. اگر ہمارے قرضوں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. تو اللہ کرے کسی طریقے سے یہ راستے ٹھیک ہو جائیں اور پھر ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں.
حکومتیں تو آتی جاتی رہتی، لیکن جو بھی ہے اس کو اتنی عقل ہو کہ اجتماعی مفادات کے لیے کام کرے اور عوام کو ریلیف دے. عوام بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہی اس وقت تک ہے. باقی پھر صحیح جانے سے پہلے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.